سے بھی نماز نہیں ہوگی۔ دوسری چیز ہے نماز کے واجبات۔ واجب کہتے ہیں ایسے عمل یا چیز کو کہ جس کو کرنا ضروری ہے، لیکن اگر غلطی سے بھول کر کوئی واجب چھوٹ گیا تو اس واجب کی تلافی سجدہ سہو سے ہو جائے گی۔ جیسے ابھی ہم نے سجدہ سہو کیا تو سجدہ سہو سے واجب کی تلافی ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی، نماز کو دوبارہ پڑھنا لازم نہیں ہوگا۔ اب واجبات کیا کیا ہیں؟ مثال کے طور پر ابھی اس نماز کے اندر جو دوسرا قاعدہ، دوسری اتحیات ہے، یہ اتحیات پڑھنا بھی واجب ہے 2 رکعت کے بعد 4 یا 3 رکعت کی نماز میں۔ دوسرا قاعدہ پڑھنا بھی واجب ہے، دوسرے قاعدے میں اتحیات کی مقدار بیٹھنا بھی واجب ہے، تعدیل ارکان واجب ہے۔ تو جو واجبات ہیں، اب واجب چھوٹ گیا تو سجدہ سہو لازم ہوگا، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اور تیسری چیز ہے نماز کی سنتیں۔ سنت کا حکم یہ ہے کہ سنت کے مطابق نماز پڑھنی چاہیے، نماز کا حق ہے، نماز کی قبولیت کے لیے سنتوں کا اہتمام لازم ہے۔ لیکن اگر کوئی سنت غلطی سے رہ بھی گئی تو سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بغیر سجدہ سہو کے بھی نماز ہو جائے گی۔ سنتوں کی مثال جیسے سبحانک اللہ پڑھنا یہ سنت ہے، آمین کہنا سنت ہے، تکبیرات انتقال اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا یہ سنت ہے، درود پاک پڑھنا اتحیات میں آخر میں دعا مانگنا یہ سنتیں ہیں۔ ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، نگاہ کہاں رکھنی ہے، اتحیات میں کیسے بیٹھنا ہے، یہ اس قسم کے اعمال نماز کی سنتیں ہیں، ان کو پورا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر غلطی سے رہ بھی جائے تو سجدہ سہو نہیں کیا جائے گا، اس کے بغیر نماز ہو جائے گی۔ البتہ جان بوجھ کر چھوڑنا اچھا نہیں، خلاف سنت نماز پڑھنا اچھا نہیں۔ یہ 3 چیزیں ہو گئیں، فرائض، واجبات اور سنتیں، یہ سب ہمیں تفصیلات احادیث مبارکہ سے ملتی ہیں۔ اب آخر میں آتے ہیں اس وقت کا جو مسئلہ درپیش ہوا، سجدہ سہو جس بنا پہ کرنا پڑا، اس مسئلے کو بھی سمجھ لیجئے۔ اب ایک مسئلہ اصولی ذہن میں رہنا چاہیے ہر نمازی مسلمان کے، کہ اگر نماز میں کوئی ایسی غلطی ہو جائے کہ جس کی وجہ سے واجب چھوٹ گیا، جیسے 2 رکعت کے بعد اتحیات پڑھنا واجب تھا، یہ امام سے غلطی ہوئی اور بھول چوک کی وجہ سے اتحیات چھوٹ گئی اور امام تیسری رکعت میں کھڑا ہو گیا جو کہ فرض ہے۔ اب جب ایسا موقع آئے کہ واجب غلطی سے رہ جائے اور آدمی فرض میں چلا جائے، تیسری رکعت فرض تھی، فرض میں چلے گئے، اب اس شکل میں حکم یہ ہے کہ اس فرض کو نہ چھوڑا جائے۔ جو واجب تو رہ گیا، سجدہ سہو تو بہرحال ادا کرنا ہی پڑے گا، چاہے اتحیات میں لوٹ کے دوبارہ پڑھ لیں پھر بھی کرنا پڑا۔ تو حکم یہ ہے کہ اب واجب چھوٹ گیا سو چھوٹ گیا، اب فرض کو نہیں چھوڑنا۔ تیسری رکعت میں چلے گئے تو اب امام کو جب دیکھا کہ امام صاحب کھڑے ہو گئے، امام تیسری رکعت میں کھڑا ہو گیا، اب پیچھے سے نمازی بھی امام کو لقمہ نہیں دیں گے، مؤذن بھی، نائب امام بھی لقمہ نہیں دیں گے، کیونکہ وہ واجب چھوٹ گیا۔ اب تیسری رکعت فرض ہے، اب فرض ادا ہوگا اور آخر میں سجدہ سہو کیا جائے گا۔ ایک تو یہ شرعی مسئلہ۔ لیکن اگر کسی نے غلطی کی وجہ سے فرض میں تیسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد دوبارہ لقمہ ملا اور اتحیات میں بیٹھ گئے، اور ابھی اس نماز میں بیٹھنے کی وجہ کہ یہ شبہ تھا کہ یہ دوسرا قاعدہ ہے یا آخری قاعدہ ہے، تو آخری قاعدے کی شبے کی وجہ سے امام بیٹھ گیا اور اسی لیے بعد میں یاد آنے کے بعد وہ دوسرا قاعدہ پڑھ کے پھر تیسری چوتھی رکعت ادا کی گئی۔ تو ایسی شکل میں جب واجب اتحیات رہ جائے، تیسری رکعت میں کھڑے ہو گئے، بیٹھنا نہیں چاہیے تھا، لیکن اگر بیٹھ گئے جان بوجھ کر یا کسی شبے یا غلط فہمی کی وجہ سے، تو تب بھی نماز ہو جائے گی۔ اس فرض کو چھوڑ کے واجب میں آئے، واجب ادا کیا، دوبارہ فرائض پڑھ لیے، سجدہ سہو کر لیا تو نماز ہو گئی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ فرائض کا ادا کرنا نماز کے لیے شرط ہے، سجدہ سہو کے بغیر بھی نماز نہیں ہوگی۔ واجب رہ جائے غلطی سے ایک یا زیادہ، تو ایک مرتبہ سجدہ سہو کر کے نماز ہو جائے گی، اور سنت اگر چھوٹ جائے تو سنت کے چھوٹنے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت ہمیں
شریعت کے، دین کے، سنت کے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی نمازوں کو بہتر سے بہتر طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور بھول چوک کو، کمی بیشی کو اپنی رحمت سے معاف فرمائیں۔ الحمد